جو روز صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے کچھ سیاسی لیڈران، بے روزگار سیاسی لیڈران الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں، روز بلا ناغہ آ کر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں، ان کی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے 22 سال صرف اپوزیشن کی ہے، اور مجھے آج ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور 3 صوبوں میں حکومت میں آنے کے بعد بھی یہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ کبھی ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، کبھی ان سے خیر کی بات ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ ان کا ایک ہی بنیادی کام ہے کہ باہر نکلیں اور کوئی غلط چیز ڈھونڈیں، کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے، کچھ نہ ملے تو کریٹ کر لیتے ہیں۔ ہر پریس کانفرنس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میسج قوم کو یہ دیں کہ وقت اس وقت لڑائی کا نہیں ہے، وقت اس وقت ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کا نہیں ہے، وقت اس وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ان لوگوں کو احساس کی جو بھی رینگتی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، سچویشن کیا ہے، لیکن بس اپنی بریکنگ نیوز بنانی ہے، الزام تراشی کرنی ہے۔ آج وہ صاحب فرما رہے تھے، اور میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جس غیر اخلاقی انداز سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، میری سیاسی یا ذاتی تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طریقے سے بات کروں۔ ہم بھی جواب میں تانے کس سکتے ہیں، ہم بھی جواب میں ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، اس طرح کی جو زبان استعمال کرتے ہیں تھوڑا خدا کا خوف کریں کہ کیا سیاسی لیڈران کو یہ زبان زیب دیتی ہے۔ بس چونکہ ان کا لیڈر بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بس بدتمیزی کرو، غلط بیانی کرو، جھوٹ بولو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہہ رہے تھے موصوف کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہیں ہوا، ہم نے اتنے سوال پوچھے تھے، ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کر کے ان کو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ کا ڈفرنس بتایا تھا۔ میں نے پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کر کے ان کو بتایا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تقریباً 70% جو بجٹ ہے وہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ پر خرچ ہوتا ہے، اور جو 30% بجٹ ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں، عوام کی فلاح و بہبود میں اخراجات کیے جاتے ہیں۔ میں نے الزام تراشی سے گریز کیا اور کچھ حقائق کو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں اجاگر کیا۔ وہ حقائق تھے NICVD کے حوالے سے، وہ حقائق تھے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے حوالے سے، وہ حقائق تھے جناح اسپتال کے ریڈیولوجی سینٹر یا سائبر نائف فیسلٹی کے حوالے سے، وہ حقائق تھے SIUT کے حوالے سے، انڈس اسپتال کے حوالے سے، PPHI کے حوالے سے۔ اور میں نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آپ تمام دوست بیٹھے تھے، اس پریس کانفرنس میں ان کو چیلنج کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں، کوئی ایک NICVD جیسا ادارہ خیبر پختونخوا میں دکھا دیں، کوئی ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسا ادارہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں کسی اور جگہ دکھا دیں جہاں یہ فرشتہ اب حکومت کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے وہ کہتے ہیں نا ہم غلط بیانی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مرتضی وہاب غلط بات کرتا ہے، تو میری غلطی کو ثابت کرتے، اپنی پریس کانفرنس میں بتاتے کہ ہاں بھائی پشاور میں ہم نے دودھ و شہد کی نہریں بہا دی ہیں، بتاتے کہ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ
ہسپتال کی فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے جہاں پر تھر پارکر سے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں. ہم نے رحیم یار خان میں ایک بہت بڑی کارڈیک کیئر فیسلٹی اسٹیبلش کر دی ہے جہاں سے سکھر کے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں, چاغی سے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں. نہیں, میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو ادارے میں نے آپ کو گنوائے تھے, جو ادارے میں نے آپ کو بتائے تھے, وہ آپ کے صوبہ سندھ میں ہیں. اور صوبہ سندھ میں اس لیے ہیں کہ صوبہ سندھ کی حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بلیو کرتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر چلتی ہے, فلانتھرپسٹ کو ساتھ لے کر چلتی ہے, ایک انیبلنگ سچویشن کریٹ کرتی ہے. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ جب گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے ڈبل سینچری کی, لیور ٹرانسپلانٹ کی, تو وہ جو 200 بینیفیشری تھا اس کا تعلق بلوچستان سے تھا. ڈبل سینچری ہمارے ادارے نے کی, 3.6 ارب روپے آپ کی سندھ حکومت اس ادارے کو دیتی ہے. لیکن جو ڈبل 100 کرتے ہیں, ہم یہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا کپتان, ڈبل 100 جب ہوتی ہے تو بلوچستان کا پیشنٹ ہوتا ہے, 199 والا پیشنٹ پنجاب کا ہوتا ہے. میں نے آج ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی جس میں میں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی کہانی بتائی کہ اس کے بھائی کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی. خیبر پختونخوا میں جہاں پر 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں, وہ نیک لوگ حکومت کر رہے ہیں, قابل لوگ حکومت کر رہے ہیں, اس شخص کو اپنے بھائی کے علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں کوئی ادارہ نہیں ملا جہاں پر اس کے بھائی کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا. نتیجتاً اس کو اسلام آباد جانا پڑا, اور اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال نے اس کو کہا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے, اس علاج کو مکمل کرنے کے لیے 50 سے 60 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی. وہ غریب آدمی پریشان ہوا اور اس کو کسی شخص نے مشورہ دیا کہ صوبہ سندھ جاؤ میاں, صوبہ سندھ میں, آپ کے سندھ میں, ہمارے سندھ میں خیرپور ضلع کے اندر ایک چھوٹی سی تحصیل ہے گمبٹ, وہ کہتے ہیں نا جنگل میں منگل, اس چھوٹی سی تحصیل میں ایک خوبصورت ادارہ سندھ حکومت نے بنایا, اور اس ادارے کے اندر آپ کے بھائی کا مفت علاج کیا جائے گا. وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں سندھ حکومت کا کہ سندھ حکومت نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی اپنے صوبے میں اسٹیبلش کی, اور چونکہ پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے, وفاق کی سوچ رکھتی ہے, تو اس فیسلٹی سے مستفید سارا پاکستان ہو رہا ہے. آپ میں تو ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہمارے بھائی بہن جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, بلوچستان سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح میں نے سائبر نائف کے حوالے سے بات کی تھی, اسی طرح میں نے NICVD کے حوالے سے بات کی تھی. مجھے کسی نے مذاق اڑایا کہ سندھ میں اب اتنے اچھے اسپتال ہو گئے ہیں کہ بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں. ہاں, لوگ آ رہے ہیں, برطانیہ سے بھی آئے ہیں, امریکہ سے بھی آئے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے ہیں, سعودی عرب سے بھی آئے ہیں, یمن سے بھی آئے ہیں, کویت سے بھی آئے ہیں, کینیڈا سے بھی آئے ہیں. یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو کہ وہ مہنگی فیسلٹی کو وہاں خود افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو بتایا تھا $50,000 سے $90,000 اس کے اخراجات ہوتے ہیں, وہ پاکستانی اخراجات بیئر نہیں کر سکتے, تو وہ پاکستانی صوبہ سندھ آتے ہیں, اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کارنامہ ہے ہمارا سائبر نائف کا, اس سے مستفید ہوتے ہیں. میں نے 59 افراد کا نمبر دیا تھا آپ کو کہ 59 ایسے افراد ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ آپ کی PTI ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی کو جا کے لالی پاپ دیتی ہے, ان سے پیسے بھی لیتی ہے, بڑے بڑے وعدے بھی کرتی ہے, لیکن کام آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. کام اگر کوئی کر رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو خدا را جب حقائق پر مبنی پریس کانفرنس کی جاتی ہے
جب دلائل پر مبنی پریس کانفرنس کی جاتی ہے تو اگر اس کے جواب میں آپ دلائل دیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. میں نے جو ادارے آپ کو گنوائے اگر اسی طرح کے ادارے اگر خیبر پختونخوا میں آپ گنوا دیں تو میں غلط ہوں گا, آپ درست ہو جائیں گے. اگر میری کہی ہوئی بات غلط ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ صوبہ سندھ آ کے اپنا ہارٹ کا علاج کرا رہے ہیں, اپنے جگر کا کڈنی کا علاج کرا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے, اور یہ ایک مثال ہے ہر حکومت کے لیے کس طریقے سے ایک صوبہ سارے پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے اگر نیت صاف ہو, اگر جذبہ ہو کام کرنے کا. تو خدا را یہ اعلانات پر مبنی, جھوٹ پر مبنی پریس کانفرنسز نہ کریں. آج ان بے روزگار سیاسی لیڈران نے ایک بار پھر ایک اور شوشہ چھوڑا, اور یہ شوشہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ 2018 سے لے کے آج تک کی ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو کئی بار یہ شوشہ چھوڑا جا چکا ہے گورنر راج کا, کئی بار. یہ پہلی بار اعلان نہیں ہوا, کئی بار اس طرح کا شوشہ چھوڑا گیا. کوئی صاحب بہادر اسلام آباد سے کراچی بھی تشریف لائے تھے سندھ فتح کرنے کے لیے, لیکن یہ شوشے ہی ہوتے ہیں جو کہ کبھی پورے نہیں ہو جاتے. یہ 235 آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہے تھے, پڑھا انہوں نے نہیں. 235 میں گورنر راج کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی. اپنے آپ کو اب سقراط سمجھتے ہیں, دنیا بھر کی مثالیں دیتے ہیں, فگرز, نمبرز. پائپ پینے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے بھائی, گیلس اور سسپینڈر لگانے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہو جاتے, یا انگریزی پڑھنے سے میرے بھائی آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. پڑھیں کتاب کو, مطالعہ کریں پلیز. آرٹیکل 235 کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے, 234 میں ہے. پڑھ لیں ذرا اس کو, اور اس کے عوامل کیا کیا ہیں ان عوامل پر بھی کبھی توجہ دیجیے گا. آپ صوبہ سندھ کی حکومت پر فائنینشیل پروپرائٹی, امپروپرائٹی کا الزام لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی صداقت ہوتی, سچائی ہوتی, اگر ذرا سے بھی آپ بیلنسڈ ہوتے, جو کہ آپ نہیں ہیں لیکن چلیں آپ بیلنسڈ ہوتے, تو آپ فائنینشیل امپروپرائٹی کا الزام وفاقی حکومت پہ لگاتے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس موجودہ مالی سال میں 205 ارب روپے این ایف سی کی مد میں وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو نہیں دیے. وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو نہیں دیے ہیں. اور مجھے پتا بھی رونا روئیں گے کرونا کا کہ جی کرونا ہو گیا تھا اس لیے ہم نہیں دے پائے. میں پورے سال کی بات کر رہا ہوں, میں 3 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس پورے ایک سال میں جو 10 ماہ ہوئے ہیں اس کا میں آپ کو ریکارڈ دے رہا ہوں. 205 ارب روپے اس وفاقی حکومت نے, یہ نیک کمپٹنٹ لوگ ہیں نا, بڑے چیمپئن, ان کی حکومت نے صوبہ سندھ کی حکومت کو 205 ارب روپے این ایف سی کی مد میں نہیں دیے. الزام لگاتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا پچھلے سال فائنینشیل ایئر کو بھی آپ اٹھائیں گے, پچھلے سال بھی این ایف سی کا شارٹ فال تھا. اور وہ شارٹ فال کیوں تھا؟ وہ شارٹ فال اس لیے تھا کہ ان لوگوں نے اس ملک کی معیشت کو پچھلے 20 ماہ میں تباہ کیا. اگر انہوں نے پچھلے 20 ماہ میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوتے تو شاید پاکستان کے آج ٹیکس ریونیو ٹارگیٹس بڑھ رہے ہوتے, کم نہیں کیے جا رہے ہوتے. یہ بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں نا, پرائیویٹ سیکٹر سے بندہ لے آئے, کہہ دیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بڑی بڑی پریس کانفرنسز کرتے ہیں لوگ. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پچھلے سال ایف بی آر اپنا ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ پورا نہیں کر پایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ کے اندر اور اگلے 3 ماہ, 3 کوارٹرز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وفاقی حکومت اپنے ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کر پائی؟ یہ ٹارگیٹ میں نے نہیں دیا, آپ نے نہیں دیا, یہ خود ان لوگوں نے جو ٹارگیٹ اپنے لیے متعین کیا تھا یہ اس ٹارگیٹ کو میٹ نہیں کر پائے. یہ شو کرتا ہے نا کہ ان کی گورننس کیا ہے, یا گڈ گورننس کے دعوے دار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہیں, کس طریقے سے وہ لوگ صرف بات کرنے پر بلیو کرتے ہیں, کام کرنے پر بلیو نہیں کرتے. ہم پر الزام لگاتے ہیں فائنینشیل امپروپرائٹی کا. 205 ارب ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ, یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اگر فائنینشیل امپروپرائٹی اس ملک میں کہیں ہے
تو وفاقی حکومت میں ہے. اگر ان کو اعلان کرنا ہے تو وفاقی حکومت کے خلاف کریں. اگر علم بغاوت بلند کرنا ہے تو وفاقی حکومت کے خلاف کرے جو کہ سندھ کو این ایف سی کا شیئر نہیں دے رہی, جو تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو اس کا جو ڈیو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ نہیں دے رہے, جو اپنی نالائکی کی وجہ سے, اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پاتے اور بعد میں الزام لگاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری پہ, مراد علی شاہ پہ, سندھ حکومت پہ. خدا را اگر سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم غلط بیانی نہ کریں. یہ ایمانداری کے دعوے دار چیمپئن, ان کے دور میں شوگر سکینڈل ہوا, ان کے دور میں لوگ مستفید ہوئے, بڑے بڑے اعلانات کیے گئے. ایک رپورٹ بھی کسی بہادر صحافی نے لیک کر لی تو لیک کی ہوئی رپورٹ کا کریڈٹ خود لے لیا کہ جی وہ تو ہم نے کی ہے, اور پھر ایسے چیمپئن کی طرح اعلان کرتے ہیں کہ ایسی کارروائی کریں گے کہ سب کو پتہ چلے گا. کوئی کارروائی نہیں ہوئی ابھی تک, کوئی کارروائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, بلکہ اب اس انکوائری کا دائرہ کار تبدیل کر رہے ہیں. اب چونکہ اپنے لوگوں کو بچانا ہے, ان لوگوں کو جنہوں نے ای سی سی میں شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, ان لوگوں کو جنہوں نے پنجاب حکومت میں سبسڈی کا اعلان کیا اور کابینہ نے سبسڈی اپروو کی, چونکہ ان لوگوں کو بچانا ہے تو کہتے نہیں دائرہ کار اب 2018 سے پیچھے لے جاؤ, کیونکہ ان کو پتہ ہے 2018 میں, 19 میں, 20 میں سندھ حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ شوگر کرائسس 2020 کا کہ جو شارٹیج ہوئی تھی, جو قیمتیں بڑھی تھیں, اس کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں 2017 کی. پتہ نہیں کون سے آئنسٹائن ہیں یہ لوگ, اللہ بہتر جانتا ہے سوچتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں. گندم کا سکینڈل ان کے دور میں ہوا, عوام منتظر ہے کہ انصاف کب ہوگا. ادویات کا سکینڈل جس پہ ایک وزیر کو مستعفی ہونا پڑا, وہ کس کے دور میں ہوا؟ ان کے دور میں ہوا. کہا گیا جی اس کے اوپر انکوائری ہوگی. آج میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو گزرے ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے, کوئی رپورٹ منظر عام پہ آئی, کچھ پتہ چلا کس نے ادویات کا ریٹ بڑھایا تھا, کس نے پیسے کمائے تھے, کس نے ان لافل ایلیگل پروفٹنگ کی تھی پاکستان کی عوام کے ایکسپینس پہ, کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ کرونا کے حوالے سے, اب تو کرونا ان کو ایک وجہ مل گئی ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی. پاکستان کی معیشت کو جو ان کی, وہ کہتے ہیں نا کہ آج الزام لگایا مراد علی شاہ, بلاول بھٹو زرداری صحیح فیصلے نہیں کر سکتے یا فیصلے نہیں کر پاتے. جتنا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی معیشت کو نقصان ان کی کنفیوژن کی وجہ سے ہوا کہ آئی ایم ایف جائیں نہ جائیں, قرض لیں نہیں لیں. چونکہ خان صاحب نے تو ماضی میں اعلان کیا ہوا تھا میں خودکشی کر لوں گا, انہوں نے اعلان کیا تھا کیسے کوئی باعزت لیڈر کسی کے سامنے اپنی جھولی پھیلا سکتا ہے. تو چونکہ وہ اس کنفیوژن کا شکار تھے کہ اپوزیشن میں اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے, اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی, وعدے کیے تھے, اب کیسے یو ٹرن لیں اس کو, کیسے اس فیصلے کو تبدیل کریں. تو جو کنفیوژن تھی کہ ہاں قرض لیں نہ لیں, جو 6-8 ماہ میں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا, جو ڈالر کی اڑان ہوئی, وہ آپ سب جانتے ہیں, جس کا خمیازہ آج سب پوری قوم بھگت رہی ہے. اور قوم بھائی وہ 20-22 کروڑ ہے, وہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا 24 کروڑ لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے ہیں. یہ ان کے اعداد و شمار کہ ٹکٹ 24 کروڑ لوگوں نے خرید لیے ہیں. پتہ نہیں کون, جس طرح ووٹ پڑے تھے ان کو اسی طرح لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں. آخر میں بی آر ٹی میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم ترین پروجیکٹ جو کہ آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. اس پروجیکٹ کے آرکیٹیکٹ, اس پروجیکٹ کے انجینئر, اس پروجیکٹ کے پروپوننٹ آج ہم پہ الزام لگا رہے ہیں.
وہ جو بی آر ٹی کا فسانہ ہے، وہ الف لیلا کی کہانی سنی تھی نا، تو اب بی آر ٹی بھی یہی لگتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا اعلان کیے تھے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، آج تک کچھ نہیں ہوا. لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، یہ کم از کم یہ کہہ سکے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پر قابل، پڑھے لکھے، نیک، شریف، ایماندار اور فرشتہ صفت لوگ حکومت کر رہے ہیں، وہ کیوں ابھی تک بی آر ٹی کمپلیٹ نہیں کر پائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی شفافیت اپنے الزامات میں بھی رکھیں، تھوڑی سی آبجیکٹیوٹی اپنے الزامات میں بھی رکھیں. آپ ہماری تصحیح کرنا چاہتے ہیں، تصحیح کریں، لیکن تصحیح کریں حقائق پر مبنی، الزام تراشی پر مبنی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس الزام تراشی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک بار پھر میں آپ تمام دوستوں کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ پریس کانفرنسز کرتے رہیں، اعلانات کرتے رہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کام کرتی رہے گی، آپ سازشیں کرتے رہیں. ہم آج بھی سندھ کی عوام کے وسیع تر مفاد میں وہ فیصلہ کریں گے جو کہ سندھ کے عوام کے بہترین مفاد میں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے کہ آپ لوگ سچ بول سکیں اور غلط بیانی سے گریز کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ ان کو روزگار دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ بے روزگار لوگ ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام ہے نہیں ان کے پاس کرنے کا، تو روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار فردوس شمیم نقوی صاحب اعلان تھوڑی کر رہے ہیں، اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ فردوس شمیم صاحب کے بارے میں ان کی اپنی سیاسی جماعت کے لوگ کیا سوچتے ہیں، اور وہ جو دوسرا گروپ ہے اس کے بارے میں فردوس شمیم صاحب کیا سوچتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے. تو چھوڑیں ان لوگوں کو. میں نے آپ کو بتایا یہ سیاسی اعتبار سے بے روزگار لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، تو اس لیے بار بار پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سٹائل مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو میں سی ایم صاحب کو گزارش کروں گا کہ کام ان کو چھوٹا موٹا دے دیں تاکہ یہ لوگ بھی کام سے لگیں، آپ لوگوں کو بھی وقت ضائع نہ کریں، قوم کا بھی وقت ضائع نہ کریں. موسٹ ویلکم جی، آ جائیں اسمبلی میں، کیا کہہ سکتے ہیں، موسٹ ویلکم. وقت ہی ضائع کریں گے نا آ کے، کوئی کام کی بات تو ان کو کرنی نہیں ہے. دیکھیں کرونا، ان لوگوں نے یہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں نا ایک ساتھ چپک کے، وہ چپک کس لیے کرتے ہیں؟ کیمرے کا جو وہ ہوتا ہے نا، وہ ایک دو بندوں کو ہی کور کر سکتے، تو ہر بندہ گھسا ہوا ہوتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کیمرے پہ آ جاؤں. خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ ان کو کور کرنا چھوڑ دیں، ان کی پریس کانفرنس ختم ہو جائیں گی. ان کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے، اپنے گھر والوں کو بول کے آتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں، کام وام کچھ نہیں ہے، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو. ان کو ہم نے اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو کرونا وائرس کے حوالے سے اور اب عید بھی آ رہی ہے، اس وجہ سے فیصلہ کیا گیا جون کے لیے واپس نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. یہ اسپیکر صاحب کی رولنگ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ رولز آف بزنس اس بات کی اجازت دیتے ہیں اسپیکر صاحب کو، تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے، اس پہ تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. اسمبلی ہم سب کی ہے، آئیں بالکل موسٹ ویلکم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ماضی میں انہوں نے وقت ضائع کیا، کل بھی وہی کریں گے. اب میں کیا کہوں حلیم عادل شیخ صاحب کے بارے میں؟ حلیم عادل شیخ صاحب اپنے آپ کو سچائی کے حق کے دعوے دار کہتے ہیں. ان کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ان کے خلاف ایک خبر اور دستاویزات موصول ہوئے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اگر چاہتا تو فوری طور پر کارروائی کر سکتا تھا ان کے خلاف. وہ کہتے نا میں ڈرتا نہیں ہوں، گرفتار کر لو. وہ بھائی تمہیں گرفتار کر کے تمہیں ہیرو نہیں بنائیں گے، ایسے نا کوئی گرفتار کر لے. ہمیں پتہ ہے کون کس سے کیا کیا فون کرواتا ہے، پھر بعد میں چھوڑیے اس کو، کون کیا کیا کس سے فون کرواتا ہے، چھوڑیے اس کو. میں آپ کے سامنے گزارش یہ کر رہا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے حلیم عادل شیخ صاحب کو
कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स नोटिस दिया कि आप आ जाइए और अपना बयान एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सामने दे दीजिए। अगर हलीम आदिल शेख साहब का दामन साफ होता तो पेश हो जाते। आज तक वह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सामने पेश नहीं हुए। तो मैं समझता हूं कि जो लोग सच्चाई की बात करते हैं, जो लोग इंसाफ की बात करते हैं, जो लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उनको फिर मैं समझता हूं यह भी कहना चाहिए कानून सबके लिए बराबरी का होना चाहिए। तो अगर मेरे किसी लीडर को कोई इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी बुला सकती है और मेरा लीडर अपीयर होता है उसके सामने, एक बार नहीं कई बार अपीयर होता है, बल्कि हमारी लीडरशिप तो प्रोसिक्यूट होती है, गिरफ्तारियां होती हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, फरियाल तालपुर साहिबा की, बट उसके बावजूद हम इदारों के साथ कोऑपरेट करते हैं क्योंकि हम कानून की बालादस्ती में बिलीव करते हैं। तो ये जो हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि उनकी जद्दी पुश्ती की शायद जायदाद है, इनहेरिट उन्होंने की थी, माशाल्लाह बड़े अमीर आदमी हैं, ये इल्जामात गलत हैं, ये तो वो आके शवाहिद अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सामने पेश कर देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई किसी की बेगुनाही साबित नहीं होती। जो शख्स अपने आप को बेगुनाह समझता है वो इदारे के सामने अपीयर और शवाहिद पेश कर दे, ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ना वो माजी में अपीयर हुए ना वो आज अपीयर होंगे, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। अगर सवालात का जवाब होता तो मैं समझता हूं मीडिया पर आप तमाम दोस्तों को बता चुके होते। ये करके मैं आ रहा हूं, ये करके आ रहा हूं। वफाकी हुकूमत खुद ही रख ले टाइगर फोर्स को, खुद ही रख ले। मतलब आपने तस्वीर देखी है जो मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि टाइगर फोर्स कर क्या रही है। किसी ने अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगा ली, किसी ने मोटर बाइक पर नंबर प्लेट लगा ली, कोई बहुत सारे लोग जमघट्टा लगा के घूम रहे हैं। टाइगर फोर्स को वजीर आजम ने कहा कि शहरियों को समझाओ कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आइसोलेट करना है, और वो खुद माशाल्लाह मजमे में घूम रहे हैं। तो खुदारा ऐसी फोर्स अपने पास रखे, ये ठीक है, खुदा खैर करेगा। नकवी साहब आपसे काम मांग रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि मैं वज़ीर आला को कहूंगा कि इनको कुछ काम दें, तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मांग रहे हैं, वो ही दे दें आप उनको। ऐसा करते हैं, वो हमने एक पब्लिक कंप्लेंट सेल बनाया है, उसके लिए सिफारिश करूंगा कि शायद फोन जो कंप्लेन का आता है ना, वो जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। जी, अहलियत भी देखनी पड़ती है भाई। मैं आपका गिला समझ सकता हूं, कोई बात नहीं। मैं किसी की जाती जिंदगी के ऊपर तो कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। अगर कोई डॉक्टर ये फैसला करता है कि उसको किसी अस्पताल में जाना है और वो अफोर्ड कर सकता है तो इसका हक है। मैं उसके बारे में आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। मैं बेबुनियाद इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहूंगा, तो उनका जाती फेल है, इसका बेहतर जवाब तो खुद डॉक्टर साहब दे सकते हैं। आप हमेशा कहेंगे कि ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये फैसला आपको करना है। मैं कभी ये नहीं कहता कि सूबा सिंध के अंदर हमने तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर दिया, कभी नहीं कहा मैंने। हाँ, खामियां हैं, कोताहियां हैं जिनको हम रोज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सूबा सिंध ने ऐसे अस्पताल स्टैब्लिश किए हैं जो कि सारे पाकिस्तान के पेशेंट का ख्याल कर रहे हैं, जो सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स जो आते हैं उनको मुफ्त क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता NICVD क्या कर रहा है? वो NICVD जो हमने वफाक से जब हमें 2011 में मिला था तो कराची में एक कैंपस था। आज उस एक कैंपस को कराची से बाहर लेके हम हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, थर पार्कर, सेवन, खैरपुर, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर तक लेके गए, जहाँ पर सिर्फ मैं
یا میرے صوبے سے تعلق رکھنے والے شہری کا علاج نہیں ہوتا, سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا تو کم از کم جو اچھا کام کرے اس کی تو پذیرائی کی جائے, اور یہی گزارش میں کرتا ہوں. جہاں ہم غلط ہوں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری پریس کانفرنس کے بعد وہ چیمپئن گئے تھے ایس آئی یو ٹی, ایس آئی یو ٹی کی مثال ہے پاکستان میں کسی اور جگہ کوئی مثال ہے کہ کس طریقے سے انسانیت کی خدمت وہ ادارہ کرتا ہے؟ اور یہ لوگ صرف چونکہ سندھ گورنمنٹ نے اس ادارے کو اون کیا, چونکہ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اتنے ارب روپے ایس آئی یو ٹی کو دیتے ہیں, تو وہ چیک کرنے چلے گئے چھاپا مارنے کے لیے. اور وہ پریس کانفرنس میں یقین مانے آپ, مجھے آپ لوگوں کے لیے فکر تھی, وہ میں نے دیکھی ویڈیو فوٹیج کہ کیسے تمام لوگ گتم گتا ہوئے تھے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آئسولیٹ کرنا, سوشل ڈسٹینسنگ اگر ان کے لیے ضروری نہیں, اگر وہ احمق ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو ضروری ہے. اور اس لیے میں تو اپنی پریس کانفرنس میں, یا میری سیاسی جماعت جو پریس کانفرنس کرتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ کر کے ابھی جو ہے سی ایم صاحب کو شوگر کمیشن نے بلایا تھا, آپ نے کہا کہ ہمارے لیے ڈرگ بیچ, لیکن سی ایم صاحب تو نہیں گئے. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو 5 ہاسپٹل کے ساتھ معائنہ سندھ گورنمنٹ کی اپنی ہاسپٹل میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے اور باقی جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. وزیر اعلیٰ سندھ کو پہلی بار نہیں بلایا گیا کسی انویسٹیگیٹو اتھارٹی نے. وزیر اعلیٰ سندھ کو پہلے بھی اداروں نے بلایا ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ بحیثیت وزیر اعلیٰ سندھ ان اداروں کے سامنے اپیئر ہوئے, ایک بار نہیں ملٹیپل ٹائمز اپیئر ہوئے. جب سوال نامہ بھیجا گیا تو سوال کا جواب بھی بھیجا گیا. تو خدا را آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو حلیم عادل شیخ جیسے لوگوں سے کمپیئر نہ کریں جو بھاگتے ہیں اور پھر فون کرواتے ہیں. جہاں تک شوگر کمیشن کا تعلق ہے, وزیر اعلیٰ سندھ اس لیے نہیں گئے چونکہ جو قانونی طور پر ٹی او آرز ہیں اس کمیشن کے, اس ٹی او آرز کے اندر 2017-16 نہیں آتا. اگر آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو جو نوٹس بھیجا گیا تھا اس نوٹس کو پڑھ لیں تو اس نوٹس میں خود سوال پوچھنے والے کہہ رہے ہیں کہ 2017 اور 18 کے لیے, چونکہ وہ 2017-18 اس کے ایمبٹ میں نہیں آتا اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ اپیئر نہیں ہوئے. جہاں تک ہسپتالوں کا تعلق ہے, ہسپتالوں سے سندھ گورنمنٹ نے معاہدہ کیا, اور معاہدہ اس لیے کیا ہے کہ اگر سندھ کے سرکاری ہسپتال چوک ہو گئے, اگر ان کے اندر اتنے سارے پیشنٹس آ گئے کہ اور مزید پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کی گنجائش نہ ہوئی, تو غریب آدمی کسی پرائیویٹ ہسپتال نہیں جا سکتا. تو اس سچویشن میں اس غریب آدمی کو اس پرائیویٹ ہسپتال میں فیسلٹی حاصل ہوگی. یہ شو کرتا ہے سندھ حکومت کی دور اندیشی, یہ شو کرتا ہے سندھ حکومت اکراس دا بورڈ خدمت کرنے پر بلیو کرتی ہے, اور بالخصوص غریب آدمی جو کہ ان ہسپتالوں کو ویسے خود افورڈ نہیں کر سکتا ان کی خدمت پر بلیو کرتی ہے. آخری سوال بس میں کہہ رہا ہوں, مجھے پہنچنے ذرا. دیکھیے, جہاں تک تنخواہوں کا اور الاؤنسز کا تعلق ہے, ایک ایشو ہے جو عرصہ دراز سے چل رہا ہے. کچھ سیگمنٹس میں اس معاملے کو ریزالو کر لیا گیا, کہیں کہیں نہیں کیا گیا. ہم اعلان نہیں کرنا, ہمیں اس اعلان کو عمل درآمد بھی کرانا ہے. اگر سندھ حکومت کی کٹی میں پیسے نہیں ہیں, اگر وفاق مجھے 205 ارب روپے نہیں دے رہا شارٹ فال این ایف سی کا, تو آپ مجھے بتائیں میں کیسے لوگوں کو پیمنٹس کر پاؤں گا. تو کچھ ہماری جو مالی مشکلات ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پی پی ای کے حوالے سے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پی پی ای چونکہ اب لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہے, اس کی انف کوانٹٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے. اگر کسی جگہ آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی ہسپتال میں پی پی ای نہیں ہے, آپ مجھے بتائیے, میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھوں گا کہ اس کو فوری طور پر وہ پی پی ای پرووائڈ کی جائے. یہ ہمارا کام ہے, اسے کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہم کر کے دیں گے انشاءاللہ. لیکن کہیں ڈیمانڈ سپلائی کا تھوڑا سا ایشو آ سکتا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ڈیلیبریٹ نہیں ہے. ہم اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ, پیرامیڈکس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جو کچھ بھی ان کو انفورس کرنے